بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلام گردش میں آج میں آپ کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ اسے لائک کریں، شیئر کریں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ یہ سننے کے بعد اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا کمنٹس میں۔ یہ بھی نہیں کہوں گا کہ سبسکرائب کریں، کیونکہ آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں سو دل دہل جاتا ہے۔ خدا خاموش ہے، خدا خاموش ہے اور آسماں سے بم برستے ہیں۔ خدا خاموش ہے اور آسماں سے بم برستے ہیں۔ کہیں پر عورتیں بچے، کہیں پر عورتیں بچے، کہیں بوڑھے بھی مرتے ہیں۔ اور شہیدوں کے جنازے ہیں، شہیدوں کے جنازے ہیں، غسل ان کو نہیں دینا۔ شہیدوں کے جنازے ہیں، غسل ان کو نہیں دینا۔ لہو میں تر ہی رہنے دو، لہو میں تر ہی رہنے دو، انہیں ایسے ہی دفنانا۔ جو منظر میں نے دیکھے ہیں وہ شاید میرے دوستوں نے نہ دیکھے ہوں جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ میں وہ آپ کو بیان تو کر سکتا ہوں، لیکن بڑی مشکل سے جذبات پر اپنے قابو پا کر، لیکن میں آپ کو دکھا نہیں سکتا۔ کیا کبھی آپ نے ایسی بچی دیکھی ہے 10 سال کی جو اسپتال کے فرش پر زمین پر لیٹی ہے؟ اس کے سر سے خون بہہ کر اس کے سفید گالوں پر پھیل رہا ہے، اور پاؤں کے قریب اس کے گھٹنے، بلکہ میں کہوں گا کہ گھٹنے سے ایک ہڈی کھال کو توڑ کر باہر نکلی ہوئی ہے۔ نہیں دیکھا نا آپ نے؟ میں بتا تو سکتا ہوں، دکھا نہیں سکتا۔ اور وہ بچی، وہ جو لہو سر سے نکل رہا ہے وہ اس کے بالوں میں، وہ اس کے بالوں میں آ رہا ہے، تو وہ آرام سے ایسے ہاتھ ہٹاتی ہے۔ اور صبر دیکھنا ہو تو ان بچوں کا دیکھو، چھوٹے بچے، معصوم بچے، چل بھی نہیں سکتے جو، اور لوگ بچوں کی لاشیں اٹھا کر سڑک کے کنارے تہ بتہ رکھ رہے ہیں۔ اور ایک صحافی جو پریس کا نمائندہ ہے، وہ وہاں سے ان کے اوپر سے کپڑا اٹھا کر کہتا ہے یہ کیا ہے؟ معصوم بچے سوئے ہوئے جو چل نہیں سکتے، ایک قطار میں پڑے ہوئے ہیں۔ دنیا خاموش ہے، دنیا کی مجرمانہ خاموشی جاری ہے، اور صہیونی نسل پرست اور نسل کش صہیونی، ان کی سفاکانہ دہشت گردی بھی جاری ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ آپ کے علم میں ہوگا، پچھلے دنوں ایک امریکی صحافی نے کہا کہ یہ افغان مہاجرین کو افغانستان واپس بھیجنا بہت ظالمانہ ہے۔ یہ امریکی صحافی اس وقت کہاں تھی جب نیٹو فورسز تورا بورا اور افغانستان کے دوسرے علاقوں پر بم برسا رہی تھی؟ وہ ظلم نہیں تھا؟ اس وقت کہاں تھی جب 100 کے قریب قرآن کے حافظ، حفظ کرنے والے، جب دستار بندی ان کی ہو رہی تھی پاکستان کے سرحدی علاقے میں، اور ان کو ایک ہی آن میں بم مار کر شہید کر دیا گیا؟ یہ دوغلے لوگ ہیں، یہ منافق لوگ ہیں، یہ ناقابل اعتبار لوگ ہیں۔ ہمیں تو خیر اس چیز پر اعتبار کرنا چاہیے کہ یہ ناقابل اعتبار ہیں، کہ جب مشرقی پاکستان کی جنگ تھی تو 7واں بحری بیڑا آ رہا تھا جو نہیں پہنچا، لیکن اسرائیل میں ان کا بحری جنگی بیڑا پہنچ گیا،
اور اس وقت مانے نہ مانے، یہ اسرائیلی جہاز تو ہے جو کر رہے ہیں بمباری، لیکن امریکی جہاز بھی اس میں شامل ہیں۔ ان کو اس سے کیا غرض؟ وہ تو انسانوں کو کیڑے مکوڑے، اور خاص طور پہ مسلمانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں۔ میں کون کون سی تصویر آپ کو دکھاؤں؟ مجھے یقین جانیے دل دہل جاتا ہے جب میں دیکھتا ہوں بوڑھی عورتیں جو چل نہیں سکتی، پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کر وہ شمال سے جنوب کی طرف جا رہی ہیں۔ اور اب تو غزہ کے ہسپتالوں کے ارد گرد اتنی بمباری کی ہے کہ اس کے اندر جو انکیوبیٹر میں بچے ہیں، ہم تو ایک دفعہ بادل اگر گرج پڑے اور بجلی کی گر جائے تو جو دھماکہ ہوتا ہے، اس سے بڑا دھماکہ وہ وہاں پہ کر رہے ہیں۔ کیا ان بچوں کے دل نہیں دہلتے ہوں گے؟ زندگیاں خطرے میں ہیں۔ اور عرب لیگ اور آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز یہ ہنگامی اجلاس کر رہی ہیں، سوٹ پہن کر، بڑے صاف لبادے میں۔ مٹی میں اٹے وہ بچے نہیں یاد آتے جنہیں ملبے سے نکالا جا رہا ہے غزہ میں، اور مذمت کر دی انہوں نے، اور کہہ دیا کہ بند کر دو، اور جیسے بند ہو جائے گی۔ کس دن مسلمانوں کا وہ اتحاد نظر آئے گا کہ جس میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اس قسم کے دہشت گرد دشمنوں کو حوالہ برزخ کیا جائے گا، حوالہ دوزخ کیا جائے گا۔ مجھ سے بات نہیں ہو رہی۔ میں آج بہت سوچتا رہا کہ میں کس موضوع پر بات کروں، کسی موضوع پر دل نہیں کر رہا تھا بات کرنے کو، لیکن یہ باتیں آپ سے شیئر کرنی ضروری تھی، میں نے آپ سے کر دی۔ اپنے خیالات بتائیے گا، یہ بتائیے گا کہ یہ امت عربیہ ہے یا امت مسلمہ ہے؟ کیا ہم امہ ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے سے ایک جسد خاکی کی طرح ہیں؟ مجھے تو نہیں یقین آتا کہ یہ مسلمان کبھی متحد ہوں گے، لیکن یہ ضرور کہوں گا، بڑھو گے مل کے خود تو تب ہی سارا فیصلہ ہوگا، بڑھو گے مل کے خود تو تب ہی سارا فیصلہ ہوگا، ابابیلیں نہیں آئیں گے اب نہ معجزہ ہوگا۔ اللہ نے کے بعد